الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ لکل امت ہر امت کے لیے جعلنا منسکن ہم نے ہی عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہم ناسکوہ جس کے مطابق وہ عبادت کرنے والے ہیں فلا ینازعنک فی الامر پس وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں وادع الی ربک اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے انک لعلی ھدی مستقیم بے شک یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں فقل پس کہہ دیجیے اللہ اعلم بما تعملون کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن فیما کنتم فیہ تختلفون ان معاملات میں جس میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ پہلی آیت کے اندر لفظ منسک استعمال ہوا ہے جس کا معنی عبادت، قربانی، عبادت کا طریقہ، قربانی کا طریقہ یا قربانی کرنے کی جگہ، یہ سارے معانی یہاں پر آتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے کچھ احکامات کے اندر اللہ رب العالمین کے فیصلے کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ کچھ تبدیلی کی تو مشرکین مکہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعوے دار تھے کہ ہم دین ابراہیم پر چلتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کے اندر آخر کیوں ہماری مخالفت کر دی ہے، کیوں وہ عبادت کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو چھوڑ کر یہ طریقہ آپ نے اپنایا ہے، تو آپ کے مشرکین بھی اس میں مخالف ہو گئے اور یہود و نصارہ بھی مخالف ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا، یعنی ایک چیز جو سب میں مشترک تھی، کسی میں کوئی اختلاف نہیں تھا، جو سب میں وحدت کا کام دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید۔ ہر شریعت کے اندر شرک کی نفی تھی، اس کی مذمت تھی، اس کو بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی جو کہ اشتراک ہے، اور اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی اشارہ کیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ کہ ایسی بات کی طرف آ جاؤ، ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں بالکل برابر ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم اپنے بعض جو ہم نے علماؤں کو، رہبانیوں کو اور احبار کو رب بنا لیا ہے، یہ ہم رب نہ بنائیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس میں یہودیوں کو دعوت ہے، عیسائیوں کو دعوت ہے، سب کو اللہ رب العالمین نے کہا آ جاؤ۔ یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ تھا، کن کے ساتھ؟ عیسائیوں کے ساتھ۔ ان کو، نصرانیوں کو یہ کہا گیا کہ تم اس بات کی طرف آ جاؤ، اتفاق کر لو ہمارے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تو اشتراک رکھا، لیکن جو عبادت کے طریقے تھے وہ ظاہر مختلف تھے۔ کئی عبادات کے طریقے جو پہلی شریعتوں کے اندر حلال اور جائز تھے، ہمارے لیے وہ حرام ہو گئے، یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر دی گئی، کچھ سختی تھی وہاں پر تو یہاں پر نرمی کر دی گئی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے اندر تو تمہیں کسی قسم کا کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نے ان احکامات کے متعلق حکم دیا ہے، اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو وہ رب چاہے جب چاہے جو حکم دے دے۔ اور کیوں کہ اللہ رب العالمین کا ہی اختیار ہے۔ پیچھے جو ہم نے دلائل پڑھے وہ کس بات کے تھے؟ اسی بات کے ہم نے پڑھے نا کہ سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے، یہ ساری نعمتیں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں یہ ان پر صرف قدرت اللہ رب العالمین کی ہے، تو پھر حکم بھی اسی رب کا چلے گا۔
تو فرمایا لکل امت جعلنا منسکن، ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا تھا، ہم ناسکو، وہ اس کی پیروی کرنے والے تھے، اس کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کیا ہے، صرف تورات کو مانتی تھی، ان کے لیے تورات تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات بھی رکھی اور ساتھ میں انجیل بھی رکھی، دونوں کتابیں رکھ دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی، ان کی امت کے لیے تھی، تو ہمارے اوپر کیوں آ گئی؟ یہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ حیات رکھا وہ قرآن کریم ہے، احادیث مبارکہ ہیں۔ اب تیسری کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اگر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا تو کامیاب ہے، وگرنہ نہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے عبادت کے طریقے مقرر کر دیے۔ اور پھر اس کے اندر اگر آپ اس واقعے کو بھی اشارتاً سمجھ لیں کہ جو یہودی آئے، لے کتاب آئے نبی الاسلام کے پاس، اور معاملہ تھا کیا نام ہے، بدکاری کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان میں اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اب آپ نے جو فیصلہ کیا وہ تورات کے مطابق کیا، اب حالانکہ وہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہی تھا، لیکن کیونکہ ان کی کتاب کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی تھی، آپ نے لا کر ان کو دکھائی، ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری کتاب کے اندر بھی رجم لکھا ہوا ہے کہ سنسار کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے ہماری شریعت میں بھی یہ چیز نازل کی۔ اب یہ کیا اشتراک، یعنی جہاں پر آپ کی شریعت یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق اگر مخالف مذہب کی کوئی بات اس کی کتاب کے اندر موجود ہے تو آپ اس کو دلیل کے طور پر وہاں سے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ چلو ہماری نہیں مانتے تو کم از کم اپنی مان کے دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں سے ہی خود گواہی دینے والے گواہی بن گئے، تو یہ گواہ یعنی ان کی ہی گھر سے گواہی کہلاتی ہے۔ آگے فرمایا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ سے وہ جھگڑیں گے، کہیں گے کہ جی آپ نے یہ طریقہ کیوں تبدیل کیا، پہلے تو یہ تھا۔ آپ ان سے نہ جھگڑیں، بس آپ کا کام کیا ہے، صرف اللہ کے احکامات آگے تک پہنچانا ہے، دعوت دیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، کیونکہ آپ ایک سیدھے راستے پر موجود ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایک شریعت پر، ایک طریقے پر کھڑا کر دیا ہے، آپ اس کی پیروی کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو علم نہیں ہے، یہ تو نہیں جانتے ہیں، ان کی خواہشات کی آپ پیروی نہ کریں۔ پھر آگے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ، لیکن اگر اس کے باوجود وہ آپ سے جھگڑ دیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، فقل، تو آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ اعلم بما تعملون، کہ چلو ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مانتی تو عمل کر لو، جو تم کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو تم کر رہے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو میں کر رہا ہوں اس کو بھی رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے درمیان میں، سارا معاملہ واضح ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا تمہیں حق کیا تھا، باطل کیا تھا، کون سی عبادت کا طریقہ تھا اور کون سا منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ قیامت کے دن تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ جب کیسے پتہ لگے گا؟ ظاہر ہے جو عمل قبول نہیں ہوگا وہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ وہ عمل ہی درست نہیں تھا۔ تو اس کے اندر کیا ہے، نبی علیہ السلام کو ایک تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ سیدھی ہدایت پر موجود ہیں، اور دوسرا آپ نے اس معاملے کے اندر ان سے جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ان کو حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ وہ رکاوٹ یعنی پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو کہیں گے نہیں پہلی شریعت میں یہ تھا تو اب یہ کیوں ہے، وہاں پر یہ کیوں نہیں تھا یہاں پر کیوں ہے، تو اس طرح کے مسائل میں آپ کو الجھائیں گے، تو آپ نے الجھنا نہیں ہے، بس آپ نے دعوت کا کام اپنا کرنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان معاملات میں فیصلہ کر دیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔